ذوالحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے قرآن کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا، کیونکہ قرآن کی اس بابرکت سورت میں دولت کے وہ راز چھپے ہیں جو ذوالحج کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ انتہائی بابرکت دن ہے اور حج بیت اللہ شریف کی بابرکت گھڑیاں چند دن میں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت سورت کا مکمل وظیفہ اور پڑھنے کا طریقہ شیئر کریں گے کہ جو شخص بھی محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لے گا تو پورا سال اس کے گھر میں دولت اور رزق نازل ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ اس وظیفے کا، اس عمل کا آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص بھی ذوالحجہ کے بابرکت ایام میں قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو پھر عرش کے لاکھوں بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں، مشکلات اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے تحاشا برکت ڈال دے گا اور اس کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ اور یقین جانیے کہ آج کا یہ بابرکت وظیفہ بہت ہی زیادہ برکت والا وظیفہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت بہت ہی عالی شان برکت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بے تحاشا برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت عرش والوں میں بہت مشہور ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے اسلامی لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ سید البشر، صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ روٹیاں لگانے کے دوران میں اپنا ہاتھ تندور میں ڈالتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے
تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اگر سچ میں ایسا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن کر اپنے مبارک سر کو نیچے کی جانب جھکا لیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آپ روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی جانب آتے ہی نہیں، بلکہ اپنے رب کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سو رہے تھے کہ ان میں سے چند فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو نہ وہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں، تو اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے اس مثال کا مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جس کی طرف دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے وہ جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو وہ اس گھر یعنی جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری جانب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ لہٰذا اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے، تو وہ بچ گئے، جبکہ قوم کے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ
خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ایک جانب تو بندہ مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، وہی ان کے لیے بہت خیر اور بھلائی اور ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جان لیجئے کہ کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے حادثات کا مقابلہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسی قدر بے پناہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور خود اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ۔ لیکن اس کے برعکس کافروں کے لیے ایسی آزمائشیں اس دنیا میں کسی نوازش کا باعث بنتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکیں گی، کیونکہ ان کا صبر ایک مومن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ سورہ نساء۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ بھی موجود ہے کہ جو بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا اور برکت رکھی ہے۔ جو شخص بھی ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لے گا تو پھر اس شخص کی ہر لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، جسم سے ہر بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حج والا یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن رکھا جانے والا روزہ انسان کے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ عرفہ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اور وہ بابرکت 10 دن بھی اسی مہینے میں ہیں۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور نفلی عبادات کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے کہ جو بھی شخص اس سورت کو ماہ ذوالحجہ کے ایام میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جان لیجئے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل ھو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک بابرکت حدیث اور بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی کتنی زیادہ فضیلت و اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت بہت زیادہ افضل ترین سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے ماہ ذو الحجہ کے اختتام سے پہلے کسی بھی دن اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے وقت سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جان لیجئے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ لہٰذا 100 مرتبہ اس طرح کہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ہی اس طرح کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جان لیجئے کہ 100 بار الحمدللہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ اس طرح آپ کا یہ بابرکت عمل، بابرکت وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے، نہایت عقیدت اور محبت سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی ختم کر دے گا۔ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ آپ کے گھر میں اپنی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ بس آپ نے ذوالحجہ کے کسی بھی دن یہ بابرکت وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔